پھر کسی شب وائزہ آج میں خانہ کھلا ہے میں کشی کی رات ہے، آج میں خانہ کھلا ہے میں کشی کی رات ہے، آج حضور غوث اعظم کی محبت کے جام، حضور امین ملت برکاتی دولہ کی نظروں سے ہم پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشدان گرامی کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ تمام چاہنے والوں پر قائم و دائم فرمائے، تمام امراض سے ہمارے پیروں کو اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما دے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم آستانے تک ہماری رسائی فرما دی۔ ابھی حضور رفیق ملت نے فرمایا تھا کہ ماریرہ آئے ہو، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہندوستان کی اس عظیم اور تاریخی سرزمین ماریرہ مقدسہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ ماریرہ آئے ہو، کیا بتاؤ گے جا کر؟ کہاں گئے تھے؟ آپ کہیں گے ماریرہ شریف گئے تھے۔ اب اگر کسی نے سوال کیا کہ ماریرہ کیا ہے تو آپ اس سے ہلکا پھلکا تعارف کرا سکتے ہو کہ یہ سوا آفتاب کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، یہاں پر حضور امین ملت کا کاشانہ ہے، یہ ہمارے مرشدوں کی بستی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آؤ آنکھوں کو بند کرو اور کئی صدی پہلے کا ماریرہ دیکھو۔ کس ماریرہ میں ہو؟ اس ماریرہ میں ہو کہ جس ماریرہ میں سیدنا میر عبدالجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ بہاریں نہیں تھیں۔ مثال دینا اچھی بات نہیں ہے، مگر وہ یثرب جو حضور کے قدم برکت سے پہلے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، ایسے ہی یہ ماریرہ حضور کی اولاد کے قدموں سے پہلے قابل ذکر بستی نہیں تھی۔ جس دن میر عبدالجلیل بلگرامی نے اس بستی پر قدم رکھا ہے، پوری دنیا میں شورا ہو گیا کہ ایک قطب ماریرہ میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آسیب ہٹ جائیں، اب یہاں سے جنات دور ہو جائیں، اب شیخ سدو یہاں قدم نہ رکھے، اب کوئی بیماری یہاں پر نہ آئے، اب برکتوں کا نزول ہوگا، غوث اعظم کی توجہ ہوگی، غریب نواز کی توجہ ہوگی۔ آپ نے سنا کہ ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں۔ کیسے چشتی ہو؟ قادریت کا تو ایک زمانہ معترف ہے، مگر چشتیت کیسی ہے؟ چشتیت ایسی ہے کہ اگر نظریں اٹھا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں باریابی حاصل ہے ان بزرگوں کو، تو دوسری طرف غریب نواز کی بارگاہ میں باریابی حاصل ہے۔ یہ ہو چکا ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ میاں صاحب قبلہ کے مریدوں نے کہا کہ اجمیر شریف جا رہے ہیں، کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا عرضیاں لکھ کر دے دو، میرے پاس جمع کر دو، میں بارگاہ غریب نواز میں پیش کر دوں گا۔ اور پیش کر دی گئی۔ کچھ سوال لکھے ہوئے تھے، ان عرضیوں کے پیچھے اس کا جواب لکھ کر عطا کیا گیا۔ یہ ہے ماریرہ کی چشتیت۔ کون سا ماریرہ؟ وہ ماریرہ جس میں فیضان غریب نواز، سلسلے چشتیہ، نظامیہ، مینائیہ، صفیہ کا موجیں مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ کون سا ماریرہ؟ کون میر عبدالجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کو معلوم ہے اس ماریرہ کا اتنا چرچا کیوں ہے؟ صرف عوام میں نہیں ہے بلکہ اولیاء میں اس کی دھوم ہے۔ حضرت خضر کا نام سنا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کو راستہ دکھا دیا کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیا کرتے ہیں؟ یہ مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ مشکل کشائی کریں، راستے دکھائیں، پریشانی دور کریں۔ یہ خضر علیہ السلام ہے، ان کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں، کلام نہیں ہے۔ یہی حضرت خضر ہیں جو حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آپ کی قطبیت ماریرہ میں طے کر دی گئی ہے، اب آپ ماریرہ میں سکونت اختیار کریں۔ حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی نے اپنی مرضی سے ماریرہ کو نہیں چنا ہے بلکہ حضور غوث اعظم کی نگاہ ولایت نے ماریرہ کو چنا ہے۔ پہلے اس بستی کا انتخاب ہوا، پھر بھی عبدالجلیل بلگرامی کو یہاں بھیجا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شمس ماریرہ پیدا ہو گئے تو غوث پاک کو ماریرہ سے محبت ہو گئی۔ ماریرہ سے محبت تھی تو یہاں خان بادہ بلگرام آ کر یہاں پر بسا ہے اور اس نے اپنی سکونت اختیار کی۔
مارہرہ کون سا مارہرہ؟ میر عبد الجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مارہرہ. بڑی سرکار آپ آ جاتے ہیں بڑی درگاہ شریف پر, ابھی جلوس کے ساتھ گئے ہو گے. آپ کو معلوم ہے مارہرہ شریف کے بزرگوں کی تبلیغ دین کے قصے سنے ہوں گے کہ ہندوستان کے فلاں فلاں قصبے میں فلاں فلاں شہروں میں صوبوں میں دین پھیلایا گیا. یہ قصبہ کاسگنج جس کا نام کاسگنج ہے, یہ کون سا قصبہ ہے؟ یہ قصبہ حضرت سیدنا آل محمد کے مرید ہیں. یہ قصبہ وسائل یہاں تو ڈاکو رہا کرتے تھے, یہاں اسلام کی بہار مارہرہ کے مرید اور خلفاء کے در قدم سے بڑی تبلیغ دین ہوتی, آج بھی ہو رہی ہے. حضور سرکار کلام حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ علی پوری سرگرمی سے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دین کونے کونے تک پہنچے, سنیت کونے کونے تک پہنچے, عقائد اہل سنت سب کے دلوں میں بس جائیں, راسخ ہو جائیں. مگر یہ کون سا مارہرہ ہے؟ حضرت سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی کا مارہرہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے 12 سال دشت و جبل میں, ریگستان اور صحراؤں میں یاد الہی میں گزار دیے. اور یہ 12 سال صرف مجاہدوں میں نہیں گزرے, بلکہ ان 12 سالوں میں جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے جناتوں نے آپ کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا ہے اور آپ سے شرف بیعت حاصل کیا. کون سا مارہرہ؟ وہ مارہرہ کہ جس مارہرہ میں حضرت ایک غوث اعظم کا شیدائی جناتوں سے مقابلہ لے لیتا ہے, جناتوں کو قید کر لیتا ہے, اور جناتوں کے بادشاہ جب معافی مانگتے ہیں آ کر تو اس شرط پہ معافی دی جاتی ہے کہ ہمارے مرید کو ستانا نہیں. برکاتیوں, آج آصف کے چکر میں ہم دربدر مارے پھر رہے ہیں. کس مارہرہ میں ہو؟ اس مارہرہ میں ہو جس بزرگ کے عرس میں آئے ہو. ابھی یہ بزرگ جوان نہیں ہوا ہے, ابھی یہ بڑا نہیں ہوا ہے, ابھی گود میں ہے. صاحب عرس قاسمی کو گھر کی ایک خادمہ اپنی گود میں لے کر پڑوس کے گھر میں چلی جاتی ہے. وہاں کی ایک عورت پر شیخ سدو سوار ہو گیا ہے. یہ کہتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ پیر برکات کے پوتے یہاں آ گئے ہیں, میرا ٹھہرنا ممکن. جناتوں اور آصف کو بھگانے کے لیے ان بزرگوں کو کچھ پڑھ کے چھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نالین لے کر رکھ دو گھر میں, ان کے پیر تمہارے گھر تک چلے جائیں, آصف دور ہو جائے. کس مارہرہ میں آئے ہو؟ اس مارہرہ شریف میں آئے ہو جس میں حضرت میر سید عبد الجلیل بلگرامی جیسا اللہ کا عظیم الشان ولی آرام فرما رہا ہے. بلگرام کو ترک کیا, مارہرہ میں سکونت اختیار کی. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے, مگر آج سنتے چلو ایک قصبے کی قسمت بدلنے والی ہے. اس قصبے میں آپ تشریف لائے, آبادی سے دور مسکن بنایا, آبادی میں نہیں ٹھہرے, آبادی سے دور مسکن بنایا, وہاں سکونت اختیار کی, اور یہیں سے آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا. میر عبد الجلیل بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے صاحب عرس قاسمی کے بھی جد اعلیٰ ہیں, میاں صاحب کے بھی جد اعلیٰ ہیں, حضرت صاحب کے بھی جد اعلیٰ ہیں, صاحب البرکات کے بھی جد اعلیٰ ہیں, آپ کے دادا ہیں. آپ نے سکونت اختیار کی تو کہہ دینا جا کر کہ ہم اس مارہرہ سے آئے ہیں جس مارہرہ میں آرام فرمانے والا صوفی انسان تو انسان جناتوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے. وہ مارہرہ ہے. اس عظیم بستی میں آئے ہوئے ہو, ہم اپنی قسمت پر جتنا رش کریں کم ہے کہ ہم اس اللہ والوں کی بستی میں آئے ہیں کہ جس بستی کو ہندوستان میں بغداد ثانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. جب یہاں کا شیخ مسند سجادگی پر متمکن ہوتا ہے, جب مسند نشی ہوتا ہے, تو اگر مرید کا ہاتھ تھام کر یہ کہہ دے کہ سلسلہ چشتیہ میں مرید کیا تو غریب نواز تک پہنچا دیتا ہے, اور اگر یہ کہہ دے کہ سلسلہ قادریہ میں مرید کیا تو بارگاہ غوث اعظم تک پہنچا دیتا ہے. کس نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شرف ملت, امین ملت, رفیق ملت, 7 سالہ جشن عرس قاسمی, مجدد برکاتیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان شمس مارہرہ. کس مارہرہ میں آئے ہو؟ اس مارہرہ میں آئے ہو. صوفیوں نے عرفا نے کہا ہے بجز مارہرہ نہ دیدے,
ماریرا کے سوا کوئی راستہ دیکھا نہیں ہے. کون سا ماریرا؟ وہ ماریرا جس میں حضور صاحب البرکات مسند نشی ہے. کون صاحب البرکات؟ آپ نام لیتے ہیں گزر جاتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں. کبھی اس مزار مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کرو اور چلے جاؤ 2.5-3 صدی پہلے اور سوچو کہ جس وقت حضرت صاحب البرکات اپنے دادا حضرت میر عبد الجلیل بالگرامی کے محل میں ان کے گھر میں نماز اور عبادت میں مصروف ہیں، اس وقت اس پہ پڑوس میں جو قبیلہ آباد تھا وہ قبیلہ حضور سے بہت شرارت کیا کرتا تھا. حضور کو اس کا وہاں رہنا بھی پسند نہیں تھا، مگر پڑوسی ہونے کے ناطے آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. مگر وہ قبیلہ اپنی شرارت سے باز نہیں آیا. سنا ہوگا، آپ نے اکثر سنا ہوگا تقریروں میں کہ بچہ بالکل مرنے والا تھا، میاں گئے دعا کر دی، زندہ ہو گیا، جی گیا. مگر آج ایک اور عجیب و غریب واقعہ سنتے چلو. حضرت صاحب البرکات عبادت میں مصروف ہیں، پڑوسیوں نے شرارتاً آپ کے گھر میں کچھ پھینک دیا. نماز سے فارغ ہو کر جلال میں آثار ظاہر ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ مرگ شرارت میں مبتلا ہے. زبان سے ایک کلمہ نکل گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے ایسا معاملہ کیا کہ اس قبیلے کا کوئی مرد 30 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا. 30 سال تک، جیسے 30 سال کا ہوا انتقال ہو گیا. صاحب البرکات کا زمانہ گزرا، یہی حال رہا. حضرت سیدنا آل محمد کا زمانہ آیا، یہی حال رہا. سیدنا حمزہ کا زمانہ آیا، یہی حال رہا. حضور اچھے میاں صاحب کا زمانہ آیا، یہی حال رہا. اب مسند پر خاتم الاکابر حضرت صاحب قبلہ مسند نشی ہے. اس قبیلے کی ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لا کر آپ کے قدموں پہ ڈال گئی اور کہا کہ حضور دعا فرما دیجئے. اس قبیلے کا وہ بچہ پھر زندہ رہا اور لمبی عمر پائی. تو کس ماریرا میں آئے ہو؟ صاحب البرکات کے ماریرا میں آئے ہو. کون صاحب البرکات؟ صاحب البرکات کوئی علم ظاہری سے آری نہیں تھے. ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ کوئی سلسلہ نہیں تھا. ان کا تو سلسلہ پورے ہندوستان میں رائج تھا. حضرت غوث اعظم کی نگاہ انتخاب نے آپ کو منتخب فرما لیا تھا. حضور غوث اعظم کی مرضی یہ ہے کہ ہندوستان میں میرا سلسلہ ماریرا سے پہچانا جائے اور ماریرا میرے سلسلے سے پہچانا جائے. یہ مرضی تھی غوث اعظم کی کہ آپ نے بشارت دی. آپ کے حکم باطنی پر حضور صاحب البرکات جو ایک شیخ ہے، ایک زمانہ آپ سے بیعت لے رہا ہے، آپ کا معتقد اور معترف ہے، آپ غوث اعظم کے فرمان اور حکم کے مطابق کالپی شریف حاضر ہوتے ہیں. وہاں سیدنا فضل اللہ کالپی اسی انتظار میں تھے. اٹھ کر گلے لگایا اور کہا دریا بدریا پیبس، ایک دریا دوسرے دریا میں مل گیا ہے. اور آپ نے وہ غوث پاک کے ارشاد کے مطابق، اشارے کے مطابق خلافت سلسلہ قادریہ عطا فرمائی. مگر لوگوں یہ جواب دینا جا کر کہ ہم اس ماریرا سے آئے ہیں، قسم خدا کی کہ جس ماریرا کے مرید بھی ماریرا سے پہچانے گئے، وہ ماریرا کے پیر بھی ماریرا سے پہچانے گئے. وہ ماریرا ہے. بڑاؤں بریلی کی شناخت ماریرا ہے، کالپی شریف کی شناخت ماریرا بنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کس ماریرا سے آئے ہو؟ صاحب البرکات کے ماریرا میں آئے ہو. میں استقبال کرتا ہوں آپ کا اولیاء کی بستی میں، عالموں کی بستی میں، صوفیاء کی بستی میں، شاعروں کی بستی میں، ادیبوں کی بستی میں، خدمت خلق کرنے والوں کی بستی میں. ابھی آپ خدمت خلق کا قصہ سن رہے تھے. کسی صوفی نے کہا ہے کہ تصوف بجز خدمت خلق نیز، بتسبیح و سجادہ و دلق نیز. تصوف خدمت خلق کے سوا نہیں ہو سکتی. تسبیح ہلاتے رہنا اور گالیچہ لگا کر بیٹھ جانا اور چادریں ڈال لینا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف خدمت خلق کا نام ہے. تو کس ماریرا میں آئے ہو؟ اس ماریرا میں آئے ہو جس کا شیخ بیک وقت عالم فاضل بھی ہوتا ہے، صوفی بھی ہوتا ہے، اپنے وقت کا قطب بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت کا مخلوق خدا کا خادم بھی ہوتا ہے. کون صاحب البرکات کہ جن کے جلال اور روح کا عالم یہ ہے
کہ بادشاہان وقت والیان ریاست آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، مگر کوئی پریشان حال آ جاتا، کوئی بھوکا آ جاتا، کوئی بیمار آ جاتا، کوئی ناتواں آ جاتا، آپ اس کا استقبال کرتے، اس کا کھانا کھانے کا انتظام کرتے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرتے، اور اگر کوئی نذرانہ دے جاتا تو نذرانے کے عوض میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی ماں ریرا کی، اور یہ شان ہے ماں ریرا۔ میں نے اکثر سنا ہے جب احباب کی بھیڑ بہت ہو جاتی ہے تو صاحب سجادہ اس طور پر کہ آپ کو زحمت نہ ہو فرماتے ہیں کہ جو نظر مجھے دینے آئے ہو ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں رکھ لو، سمجھو میں نے قبول کر لیا۔ کس ماریرا میں تشریف لائے ہیں آپ اس ماریرا میں تشریف لائے ہیں جس ماریرا میں حضرت سیدنا آل محمد جیسا قطب آرام کر رہا ہے۔ کون سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ؟ صاحب البرکات کے صاحبزادے ہیں۔ برکاتیوں، احساس کمتری دل سے نکال دو۔ اگر علم و فضل کا کوئی پہاڑ سامنے کھڑا ہے، سیدنا آل محمد تمہارے سامنے کھڑے، ان کی طرف کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علوم ظاہری اور باطنی کا درس خود دیا کرتے تھے، اور اپنے والد گرامی سیدنا صاحب البرکات کے فقیروں کو تکمیل آپ ہی کی درسگاہ سے ہوتی تھی۔ یہ شان تھی سیدنا آل محمد کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا زہد، ایسا مجاہدہ اور ایسا سلوک کسی اور کی زندگی میں نہیں ملتا۔ کیسا سلوک تھا؟ آپ مستقل روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو چیز سوکھی ہوئی روٹی سے افطار کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر بھوکے پیاسے رہتے تھے، آپ کا تالو گر گیا تھا اور سر کی ہڈی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ آپ عید کے دن اور وہ ایام کے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس دن بھی کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ پان کھا لیتے تھے تاکہ مخلوق خدا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ حضرت عید کے دن بھی روزہ رکھنا۔ کس ماریرا میں آئے ہو؟ اس ماریرا میں کہ جس میں سیدنا آل محمد جیسا ولی موجود ہے، ایسا عالم و فاضل، ایسا روحانیت کا تاجدار اور ایسا غیور۔ ماریرا مقدسہ کے مشائخین اگر اس بات پر بہت حریص ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں، لوگ شریعت کے پابند ہو جائیں، تو غیور بھی بہت ہیں کہ کسی غیر خاندان والے سے آج تک کچھ طلب نہیں کیا۔ سیدنا آل محمد کا ماریرا ہے، یہ ماریرا شریف کے قطب ہیں، سیدنا صاحب البرکات کے لخت جگر ہیں۔ آپ مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، ایک نئی رونق نبض میں آتی ہے، ایک ابھرتا ہوا سیلاب چلا آتا ہے۔ عمرا کے یہاں سے حالت یہ تھی کہ آج اگر کسی کی شہرت ہو جائے تو سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی وزیر سے تعلق ہو جائے، کسی بادشاہ سے تعلق ہو جائے، کسی بڑے رئیس و کبیر سے تعلق ہو جائے، مگر یہ سیدنا شاہ آل محمد کی ذات ہے کہ خود تو خود اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو وصیت کی کہ اگر بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہو فقیر کی ٹولی پہ آنے کی ضرورت ہے، اور آپ کا فقیر، آپ کا مرید کسی بادشاہ کے پاس جائے گا تو کیا لینا جائے گا؟ ہاتھ میں جگہ کب ہوتی ہے ماریرا کے بھکاریوں؟ دامن میں جگہ کہاں ہوتی ہے؟ اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے کسی اور کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ملے گی تو تم سے ملے گی، عقبہ ملے گی تو تم سے ملے گی۔ الحمدللہ ماریرا شریف کے خلفاء کا بھی یہی طریقہ ہے کہ کہیں ہاتھ نہیں پھیلائے۔ سیدنا شاہ آل محمد کے مرید و خلیفہ دہلی جاتے ہیں، وہاں بادشاہ کو خبر ہو جاتی ہے، بادشاہ بلا کر تعظیم کرتا ہے، نظر پیش کرتا ہے۔ جب یہ خبر سیدنا شاہ آل محمد تک آتی ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا شاہ حمزہ کا وسیلہ لگایا جاتا ہے کہ حضور معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم فقیر کے مرید و خلیفہ تھے، بادشاہ کے دربار میں ان سے نظر اور داد و دہش کیسے لے لی؟ مرید نے کہا حضور میں نے طلب نہیں کی تھی، بادشاہ سلامت خود آ گئے، بلا لیا اور بے طلب مجھے دے دیا تو میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں خبر ہوئی تھی کہ بادشاہ آنے والا ہے تو وہاں سے چلے کیوں نہیں؟ اب تھوڑا سوچیں، بادشاہوں سے یہ بے احترامی، ان سے یہ بے رغبتی اور ان کی طرف یہ
توجہ نہ کرنا، مگر اس کے باوجود بھی لنگر کا انتظام کیا تھا، کھانے کیسے کھلائے جاتے تھے۔ کس مارہرہ میں آئے ہو؟ اس مارہرہ میں آئے ہو کہ جس میں مال و اسباب زمانہ بظاہر موجود نہیں ہے، مگر دنیا آ کر ان کے لنگر کھانے میں دسترخوان پر کھانا تناول کرتے۔ آپ نے قصہ سنا کہ محبوب الہی کے لنگر کو دیکھ کر کچھ بادشاہ جل گیا، اپنے وزراء سے کہا، سپاہیوں سے کہا کہ نذرانہ بند کر دو۔ ارے یہ حضرت مولانا نظام الدین محبوب الہی کے جانشین ہیں، ان کے دربار میں بھی وہی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے بارگاہ میں، لیکن بادشاہ، نواب اور والیان ریاست ماں اپنی فوج اور خدام کے مہینوں مہینہ اس بستی میں مہمان رہتے ہیں۔ صبح و شام تک ان کی کا کھانا کھلایا جاتا ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، لیکن کوئی نظر اور چندہ قبول نہیں کیا جاتا۔ کس مارہرہ میں آئے ہو؟ کہہ دینا جا کر اس مارہرہ سے ہو کر آ رہے ہیں کہ جن کے اقدار کو اللہ نے دستے غیب عطا فرمایا تھا کہ جب جس کی نظر ڈال دے دنیا بدل دے، جس کو چاہے تبنگر کر دے، جس کی چاہے بادشاہ قائم کر دے، اور جس سے ناراض ہو جائے۔ اگر والی ہو، نواب ہو تو ختم ہو جائے، بادشاہ ہو تو بادشاہ ختم ہو جائے۔ یہی حضرت سیدنا آل محمد کس مارہرہ میں آئے ہو؟ سیدنا آل محمد کے مارہرہ میں آئے ہو۔ آپ کا ایک مرید، فرخ آباد کا ایک مرید، ایک نواب کا بیٹا، نواب محمد خان غضنفر جنگ کا بیٹا، اس نے کہا کہ حضور دعا فرما دیں۔ سنو برکاتیوں، آج ہم اس بات پہ روتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضور برکت نہیں ہے، حضور کھانے کو نہیں ہو گیا، حضور گھر ٹپک رہا ہے۔ ارے سن، تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ایک دو کمروں کے مکان کا سوال لے کر آئے ہو؟ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں لوگ نوابی کا سوال لے کر آتے تھے، والی ریاست ہونے کا سوال لے کر آتے تھے۔ اس نے کہا، اس کا نام تھا احمد خان، احمد خان نے کہا حضور توجہ فرما دیں تو غضنفر جنگ کے بعد میں نواب منتخب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ ولایت ہے، آپ نے فرمایا کہ غضنفر جنگ کے 100 لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ لائق ہو پائے، مگر فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، نواب یہی بنے گا۔ اور فرمایا کہ یہ احمد خان غالب جنگ بنے گا۔ مگر ہوا کیا؟ غضنفر جنگ کا انتقال ہوا، ان کے بعد دلی کے بادشاہ نے قائم خان کو ان کی جگہ نواب بنا دیا فرخ آباد کا۔ اب یہ پریشان ہوئے، احمد خان پریشان ہوئے کہ اب تو وہ میرا بھائی بن گیا ہے، بڑا بھائی نواب بن گیا ہے فرخ آباد کا۔ اس نے کہا حضور توجہ فرمائیے، ایک خادم کو روانہ کیا کہ جا کر یہ اوراد و وظائف اور عمل وہاں بیٹھ کر پڑھو۔ اتفاق کی بات، وہ عمل کرنے والے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہو تم، جس کو بھیجا تھا کہ عمل کرو تاکہ یہ والی فرخ آباد ہو جائے، اس درویش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی اس کے انتقال کے صدمے سے عمرے تھے کہ خود کو احمد خان غالب جنگ کو فالج کا کرو گے۔ اب اس نے عرض کی کس مارہرہ میں آئے ہو؟ اس مارہرہ میں کہ جس کے ایک ولی کی نگاہ ولایت کہاں تک دیکھ رہی ہے، حضرت سیدنا آل محمد کا مارہرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بے صبرے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ پیر بھی اب کام نہیں کرتے ہیں، اور اس درویش کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نواب غالب جنگ دنیا کے سامان اور اسباب کو دیکھ رہا ہے، فقیر مسبب کا حکم سن چکا ہے، نواب یہی بنے۔ معلوم ہے مسبب کا حکم سننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے مسبب الاسباب۔ یہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں سبب بنتی ہیں، اور سبب کو بنانے والا مسبب کہلاتا ہے۔ فرمایا فقیر مسبب کا حکم سن چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حکم سن چکا ہے کہ قدرت کا فیصلہ کیا ہے، قدرت فیصلہ کر چکی ہے کہ نواب تو یہی بنے گا سیدنا آل محمد کا مرید۔ کچھ دن کے بعد والی فرخ آباد قائم خان اور ان کے بھائی اور ان کے معاونین اور مددگار اور وزراء مارے گئے، اور احمد خان غالب جنگ کو والی فرخ آباد مقرر کیا گیا۔
کس ماریرا سے آئے ہو؟ اس ماریرا سے کہ جس ماریرا میں صرف ظاہری حالت نہیں گزاری جاتی بلکہ قسمتوں کے فیصلے بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ قسمت کا فیصلہ جو مسبب نے لکھا ہے۔ کہاں تک دیکھ رہی ہے نظر؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اب کہاں کوئی اس پائے کا بزرگ۔ حضرت نے بھی بدایوں کا تعارف کراتے وقت شمس ماریرا سے بدایوں کا تعلق بتایا۔ حضور بدایوں کے ایک صاحب، بناؤ تو پورا شمس ماریرا کا مرید تھا، بدایوں کے ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے وہ کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کسی اور کا مرید تھا، اس نے ذکر چھیڑ دیا ایک پیر کا اور کہا کہ ہمارے فلاں جو تھے وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے، شیر آ گیا سامنے، انہوں نے اپنے پیر کو بلایا تو ان کے پیر مدد کو آ گئے۔ تو یہ جو شمس ماریرا کے مرید تھے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اب ایسے پیر کا بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، یہ لکھتے ہیں تنبیہ المخلوق میں واقعہ لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ میں رات کو سویا تھا، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا آسمان سے ایک نورانی قافلہ اتر رہا ہے۔ جب نزدیک آیا تو دیکھا کہ ایک تخت کو کچھ نورانی لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، زمین پر رکھا، اس پہ سے مرشد اعلیٰ حضور اچھے میاں صاحب تشریف فرما۔ آپ اتر کر میرے پاس آئے اور میرا کان مروڑ کر کہا کہ وہ کون سی مشکل تھی جب تو نے ہمیں بلایا اور ہم مدد کو نہ آئے ہو۔ کان مروڑ کر فرمایا خبردار آئندہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو۔ عرض کرتا چلوں، دعوے کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جس برکاتی دولہا کی زیارت کر رہے ہو، جو بزرگوں کے ملبوسات میں بیٹھا ہوا ہے، جو تمہاری نظروں کی تسکین بھی ہے اور تمہاری تشنہ لبی کا سامان بھی بنا ہوا ہے، تشنگی مٹانے کا سامان بھی ہے، جس سے تم فیض اور برکتیں حاصل کر رہے ہو، اس کی بات سنتے چلو۔ حضرت گزر رہے تھے، دیکھا ایک بل، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کو بل کہا جاتا ہے، پروکٹر آفس کے تحت آتے۔ بل پریشان ہے، رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو ڈیوٹی کے وقت مجھے نیند آ گئی تھی، بڑے پروکٹر صاحب نے مجھے معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، نوکری چلی گئی۔ حضور امیر ملت کس ماریرا میں وہ پوچھ رہا ہوں؟ اس ماریرا میں جس میں خدمت خلق، داد رسی، فریاد رسی اور مجبوروں کی مدد کرنا جس کا وتیرہ اور ترہ امتیاز ہے، حضور امیر ملت کو رحم آیا۔ فون کیا پروکٹر صاحب کو کہ اس بیچارے غریب کو کیوں آپ نے نوکری اس کی ختم کر دی؟ اس نے کہا کہ یہ ڈیوٹی کے وقت سو رہا تھا، اب ایسی غلطی کرے گا تو نوکری سے تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جلال آ گیا، فرمایا پروکٹر صاحب صبح تک اگر آپ پروکٹر نہ رہے تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر فون رکھ دیا، اور جب سورج اگلا طلوع ہوا تو اس نوٹس کے ساتھ طلوع ہوا کہ اب تم پروکٹر نہیں ہو، اب تمہاری جگہ دوسرا پروکٹر متعین کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ اقتدار پر بٹھانا اور اتارنا تو ان کی ایک ادنا توجہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مایوس نہ ہونا، دل چھوٹا نہ کرنا۔ جس دن صاحب البرکات کی سیدنا آل محمد کی نظر اٹھ گئی، یہ اقتدار بھی بدلے گا، یہ کرسی بھی بدلے گی، امن و امان قائم ہوگا۔ مسلمان اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، خدمت کے خلق کے ساتھ رہیں گے۔ کس ماریرا میں آئے ہو؟ حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی قدس سرہ العزیز کے ماریرا میں آئے ہو۔ کون ہے سیدنا شاہ حمزہ؟ حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت لکھا لوگوں نے، بیان بھی کیا، سینہ بسینہ بھی روایتیں آ رہی ہیں، خود صاحب عرص قاسمی نے بہت بیان کیا، روایتیں موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سیدنا شاہ حمزہ ہیں جن کو اسد العارفین کہا جاتا ہے۔ ایسی زبردست شخصیت، آپ کا زہد و ورع اور علم، بلکہ علم ظاہر و باطن میں آپ ایک عروج اور کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی کسی احساس کمتری میں نہ رہنا۔ لکھا ہوا ہے کہ جس دن سے مسند سجادگی پر بیٹھے، ماریرا سے قدم نہیں نکالا،
ساری مخلوق ماریرا میں آ کر آپ سے اکتساب فیض کیا کرتی تھی۔ آج یہاں آپ منبر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر ہماری طرف نظریں کر کے، اور میں آپ کی طرف نظریں کر کے لنگر بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس کا لنگر ہے؟ سیدنا شاہ حمزہ کا لنگر ہے۔ عرس تو بہت دیکھے ہوں گے برکاتیوں، مگر کس مارہرا میں ہو؟ اس مارہرا میں ہو جس مارہرا میں جب سیدنا شاہ حمزہ نے اپنے مرشد گرامی سیدنا آل محمد قدسہ سرہ العزیز کا عرس کیا تو 100 طرح کے کھانے بنوائے، 100 طرح کے کھانے۔ آپ حیرت کر جائیں گے، فوراً کسی ناقد نے سوچ لیا ہوگا کہ 20-25 لوگ آتے ہوں گے تو 100 طرح کے کھانے بن گئے۔ ایک بار یہ ہوا کہ آخر پتا تو چلے کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ بتاؤ برکاتیوں، آج جشن 100 سالہ میں کتنا برکاتی آیا ہے بتاؤ؟ کوئی کہے گا 50,000، کوئی کہے گا 60 لاکھ۔ احمد بھائی جیسا منصف مزاج ہوگا کہ اگر 20,000 آئے تھے بس وہ فالتو باتیں مت کرو۔ اسلم بھائی جیسا ہوگا کہ اگر 1.5 کروڑ لوگ آئے تھے، بہت لوگ تھے میاں۔ سیدنا شاہ حمزہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک بار عرس آیا تو چونکہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے عرس ہوتا ہے تو آم کے موسم میں عرس آ گیا۔ آموں کا موسم تھا، برکاتی باغ میں آم لگے ہوئے تھے۔ یہ طے کیا گیا کہ عرس میں آنے والوں کو ایک ایک آم بطور تحفہ پیش کیا جائے تاکہ گنتی بھی ہو جائے، تاکہ گنتی ہو سکے کہ کتنا برکاتی آیا ہے، کتنا مرید آیا ہے، کتنا چاہنے والا آیا ہے۔ آپ سوچیں، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ٹرین اتنی زیادہ نہیں تھی، جس دور میں موٹر نہیں تھی، جس دور میں ہوائی جہاز نہیں تھا، جس دور میں موٹر سائیکل نہیں تھی، جس دور میں سفر کرنے کے لیے کوئی سہولتیں مہیا نہیں تھی۔ اس دور میں 1,34,000 آم تقسیم کیے گئے۔ اس میں پتہ چلا کہ یہ ہے عرس کا مزہ۔ اور کھانا کتنا؟ 100 طرح کا کھانا۔ اور یہ 100 طرح کا کھانا کب کہ جب کسی سے کوئی نظر نہیں لی جا رہی ہے۔ غریب مرید آتا جو 1 سکہ 2 سکہ 1 روپیہ نظر کرتا، اس کی نظر تو قبول کی جاتی ہے۔ یہ نظر جو قبول نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ بادشاہوں کی، نوابوں کی، رئیسوں کی، وزیروں کی نظر قبول نہیں کی جاتی۔ 100 طرح کا کھانا ہے۔ اسی لنگر میں مرید بھی ہے، اسی دسترخوان پر امیر بھی ہے، اسی دسترخوان پر وزیر بھی ہے، اسی دسترخوان پر کئی ریاستوں کے والی اور نواب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پر بزرگان مارہرا اپنے ہاتھوں سے اپنے شیخ کے عرس میں آنے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آج رفیق ملت کو دیکھتے ہو کہ 1 منٹ میں اسٹیج پر ہے، دوسری منٹ میں سیڑھیوں پر ہے، تیسری منٹ میں آستانے میں ہے، کبھی گدی پر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی لوگوں کے درمیان۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کے گھر کا معمول ہے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی خود کی جاتی ہے۔ اس مارہرا میں آئے ہو حضرت سیدنا حمزہ مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارہرا میں آئے ہو۔ کون سیدنا حضرت حمزہ، جن کو عینی مارہروی بھی کہا جاتا ہے۔ سیفی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، سیفی کی دعا تو چلی آ رہی تھی، سیف الرحمن، لیکن جب سیدنا حمزہ نے عمل کیا تو اس کی دھار یہ 2 دھاری تلوار ہو گئی ہے۔ میرے پیر نے کہا تھا کہ مزہ تو جب ہے، میرے آدھا بھی تھوڑا سا مزہ چکھیں حضور سید حمزہ کی اس شمشیر مہند کا، وہ دعائے سیفی جو آپ کو سیکل کرتی ہے۔ کون سیدنا حمزہ؟ سیدنا حمزہ مارہروی وہ کہ جن کے، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ نے بعد میں عرس میں کھانے کم کر دیے، مصرف کم کر دیا خود، تو کتنا کھانا رہا؟ 25 طرح کا کھانا رہا۔ 25 طرح کے کھانے ذرا دنوں پر کھاتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں لنگر کھانا کھلے گا، آپ گنتے چلے جائیں اپنے اپنے حساب سے، 25 سے 50 کر لیں، 100 کر لیں، جو سوچ سکتے ہو سوچ لو، مگر ایسے عرس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اگر محبوب الہی کے لنگر کا عالم یہ ہے کہ پوری دہلی کھانا کھاتی ہے، تو ان کے جانشین کے لنگر کا عالم یہ ہے کہ 1,34,000 مریدوں کو 100 طرح کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کس مارہرا میں آئے ہو۔ اللہ اللہ، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، ہمارے آقا نعمت حضور غوث اعظم کے نائب مطلق، قبلہ جسم و جان، غوث زمان، ابو الفضل، آل احمد
حضور اچھے میاں قدس سرہ العزیز کے ماہرہ میں آئے ہو، لکھنے والوں نے کیا کیا لکھ دیا، میری زبان ان کلمات کو ادا کرتے وقت لڑکھڑانے لگتی ہے، جس میں ہل کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب مورخ یہ لکھتا ہے کہ شمس ماہرہ تصرفات و کمالات میں اور حکومت عام میں اور ان کی مثالوں کے اشتات میں بھی نہیں ملتی. یہ لکھا جس ماہرہ میں آئے ہو، اس ماہرہ میں کہ جس ماہرہ میں حضور صاحب البرکات نے مسند سجائی تو اپنی بہو اور اپنی بھتیجی حضرت سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے فرمایا کہ یہ ہمارا جبہ ہمارا خرقہ رکھ لو، ہمارے خاندان میں ایک صاحبزادے پیدا ہوں گے جو اس خاندان کی رونق کو 4 چاند لگا دیں گے. یہ فرمایا تھا صاحب البرکات نے. جب سیدنا حمزہ کے گھر میں حضور شمس ماہرہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ جب 4 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کے دادا جان سیدنا شاہ علی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ یہی وہ شہزادے، اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ یہی وہ شہزادے ہیں کہ جن کی بشارت والد محترم نے دی. کس ماہرہ میں آئے ہو؟ شمس ماہرہ کے ماہرہ میں آئے ہو. معمولی بات ہے، کسی خانقاہ میں جاتے ہو، ایک بزرگ کا تذکرہ ہے، 2 بزرگ کا تذکرہ ہے، 3 بزرگ کا تذکرہ ہے، 4 بزرگ کا تذکرہ ہے، مگر قسم خدا کی یہ غوث اعظم کی عنایت ہے کہ جو شاہ عبد الجلیل بلگرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلا ہے، تذکرہ چلا ہے، تو وہ تذکرہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب شمس ماہرہ کا زمانہ ہے، خاندان کی رونق میں 4 چاند لگنے والے ہیں. کس طرح 4 چاند لگے؟ کس ماہرہ میں آئے ہو؟ حضور غوث اعظم کی راجدھانی میں آئے ہو، غوث اعظم کی راجدھانی میں آئے ہوئے ہو. شمس ماہرہ کی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہوئی اور اس کے بعد آپ کی علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل خود حضور غوث اعظم نے روحانی طور پر فرمائی. مزے کی بات بتاتا چلوں، مرید آ کر پیر سے پوچھتا ہے کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے، کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، کیا کروں کہ یہ کام ہو جائے. ماہرہ شریف میں بھی یہی چلتا تھا اور اب بھی یہی ہے، وقتاً فوقتاً بتا دیا جاتا ہے. مگر اب شمس ماہرہ کا ماہرہ ہے، اب کسی کو حاجت پوری کرنے کے لیے کسی مشقت میں نہیں پڑنا ہوگا. سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ شمس ماہرہ کے مریدین جب کسی حاجت کے لیے کوئی مشقت، کوئی چلہ، کوئی ورد، کوئی عمل پوچھتے تھے تو آپ مسکرا کر فرماتے تھے تو ہی لیلا ترا غم جکارس، تم تو لیلا ہو، تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، مشقت کی کیا ضرورت ہے. منم مجروح مرا غم سازگارس، میں تو مجروح ہوں، یہ سارے غم اور مشقتیں تو میرے لیے. آپ مورخ لکھتا ہے کہ شمس ماہرہ کی بارگاہ میں آنے والا عریضہ پیش کرتا تھا، آپ اس کو مشقت سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کام ہو جائے گا. بس اتنا کافی تھا کسی بھی چلنے کے لیے کہ کام ہو جائے گا اور کام ہو جاتا تھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ سلوک کی منزلیں جو کئی چلے کرنے کے بعد وہاں تک رسائی ہوتی ہے، شمس ماہرہ کو چلنے کے پہلے دن وہاں تک رسائی ہو جاتا ہے. کس ماہرہ میں آئے ہو؟ خرق عادت اس ماہرہ کے در و دیوار میں اتنے دیکھے ہیں، کوئی تقابل نہیں ہے. مشائخین ماہرہ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کا تقابل کسی سے کیا جائے اور پھر پوری منطقیانہ بحث کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ ماہرہ کے مشائخ بڑے ہیں. یہ کبھی پسند نہیں کیا اور نہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر بات کرامتوں پر آ جائے گی تو پھر شمس ماہرہ سے آگے کسی کا نام ہندوستان میں نہیں لگتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کرامت خرچ عادت ہوتی ہے، لیکن وہ حضور شمس ماہرہ کی عادت بن گئی. صبح سے شام تک خرچ عادت، جو زبان سے نکلا وہ خرچ ہوتے رہا، کیسا ہی ناممکن کام ہو زبان سے نکلا ہے ہوتے رہا. دیوار والا قصہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. ایک مزدور کو بلایا شمس ماہرہ نے کہا دیوار بنا دو. مزدور بنانا، اس نے کہا دیوار کو اتنی مضبوط بنے گی میاں کہ 100 سال تک نہیں گرے گی. بات صحیح ہو گئی. اس نے کہا کہ مزدور سے کہا میں مزدوری واپس کر جاؤں گا. رات گزری، صبح فجر میں آئے کہ دیوار بنی ہوئی تھی. مزدور کو بلا کے کہا کہ بیٹا تم تو کہتے تھے 100 سال تک دیوار نہیں گرے گی، مزدوری واپس کر دوں گا.
اس نے کہا کہ میاں دیوار کو 100 سال تک نہیں گرتی، یہ تمہاری کرامت ہے جس نے دیوار کو گرا دیا۔ کرامتوں میں تو غوث اعظم کا مظہر ہے شمس ماریرہ۔ کس ماریرہ میں آئے ہیں؟ شمس ماریرہ کے ماریرہ میں آئے ہیں۔ یہ ہے شمس ماریرہ کہ جن کی مثال خود اپنے ہی خاندان میں نہیں۔ کیا بات ہے ماریرہ شریف کی! کس کا ماریرہ؟ حضرت خاتم الاکابر کا ماریرہ۔ کون خاتم الاکابر؟ حضرت اور حضور شمس ماریرہ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریرہ قدس سرور العزیز کا وصال ہوا تو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت شاہ حقانی موجود ہیں۔ احوال سلسلہ نے چاہا کہ حضرت شاہ حقانی کو سجادگی پر متمکن کیا جائے، آپ کو جانشین مقرر کیا جائے۔ حضرت شاہ حقانی پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ میں نہیں، میرا بھتیجا آل احمد سجادگی کے لائق ہے۔ آپ نے سیدنا شاہ برکت اللہ کا خرقہ پہنایا اور سب سے پہلی نظر حضور شمس ماریرہ کو دی۔ یہ ہے حضور شمس ماریرہ کا ماریرہ، حضرت صاحب کا ماریرہ، خاتم الاکابر کا ماریرہ۔ خاتم الاکابر شمس ماریرہ کے جانشین، آپ کے نور نظر رخت جگر، آپ کے خلیفہ اور آپ کی مسند پر متمکن ایک دنیا نے آپ کا جلوہ دیکھا۔ سیدنا شاہ، میں نے عرض کیا تھا کہ غیور بہت ہے کسی غیر سے لینے میں۔ سیدنا شاہ حمزہ لکھتے ہیں اپنی تصنیف میں کہ ماریرہ میں مولوی طفیل دلگرامی آئے، مگر یہ خاندان سے مرید نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے خاندان برکات سلسلہ برکات میں، بڑے عالم و فاضل ہیں۔ یہ ماریرہ تو سے پہلے بلگرام کے تھے، پھر یہ اترونی چلے گئے، بلگرامی سنبا اترون بھی۔ یہ ماریرہ آئے اور حضور سیدنا شاہ حمزہ کے پاس ملنے آئے تو حدیث کی کچھ سندیں پیش کر دی، سند پیش کی حدیث مسلسل بالاولیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آئے اور انہوں نے خواہی نہ خواہی زبردستی مجھے یہ پیش کر دی، یعنی کسی سے کچھ لینے میں بھی بڑے بھائی۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بلگرام گیا تھا، وہاں پر حضرت سید شاہ اسماعیل مسولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بھی فقیر کے طلب اور گزارش کے بغیر مجھے سلسلہ قادریہ رضافیہ کی خلافت عطا کی، طلب کسی سے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو ایسے ہی اتنا خزانہ غوث اعظم کا آپ کے پاس تھا، تو کر رہا تھا کون صاحب کس ماریرہ میں آئے ہو؟ حضرت صاحب کے ماریرہ میں آئے۔ کون خاتم الاکابر؟ خاتم الاکابر حضور شمس ماریرہ کے جانشین نور نظر رخت جگر۔ آپ کی ولایت، آپ کا علم اور آپ کا علم ظاہر اور علم باطن اور آپ کا مجاہدہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کس ماریرہ میں موجود ہو، اس ماریرہ میں جس ماریرہ کے مریدوں میں، وہاں کے دریوزہ گری کرنے والوں میں، یہاں پر کشکول بکاری اپنے ہاتھ میں کشکول لیے گھومنے والوں میں بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، علماء، محققین۔ پھر کس کے ماریرہ میں آئے ہو؟ میاں صاحب کے ماریرہ میں آئے۔ کون میاں صاحب؟ قادریت ہے چشتیت سے بہم، نگ دو بنتا ہے احمد میں۔ کس ماریرہ میں آئے ہو؟ میاں صاحب کے ماریرہ میں۔ میاں صاحب کا اکثر وقت بدایوں میں گزرتا تھا، آپ کی قیامگاہ بدایوں تھی۔ بدایوں والے تو بیمار ہو جاتے تھے تو حضور میاں صاحب کی ٹوپی، اپنے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے تو ٹوپی پیٹ پہ رکھنی، سر میں درد ہو رہا ہے تو ٹوپی سر پہ رکھنی۔ سارا وقت بدایوں میں گزرتا تھا۔ میاں صاحب کے ماریرہ میں وقت چونکہ کم ہے، لہٰذا میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ میاں صاحب پر میری تو خطاب ہوتے رہتے ہیں یہاں پر۔ بات یہ ہے کہ کس ماریرہ میں ہو؟ مجدد برکاتیت کے ماریرہ میں ہو۔ معلوم ہے برکاتیت کا مجدد، برکاتیت کے مجدد سن رہے ہو، اس کا مطلب پتا ہے؟ یہ سلسلہ برکاتیہ جو اقطاب اور اغواس سے ہوتا ہوا حضرت حاجی صاحب تک پہنچا، اور حاجی صاحب سے جب آگے چلا تو اس کی رونقیں ویسی تھیں جیسی حضور صاحب البرکات نے عطا فرمائی۔ تجدیدی کارنامہ کیا ہے؟
ماریرا کے مشن کو عام کیا. کون مجدد برکاتی ہے؟ ابھی بات چل رہی تھی کہ عطا کرنے کی بات اور لوگوں کی قسمت سنوارنے کی بات. حضرت مجدد برکاتیت کے قدموں کی برکت تو میں نے آپ کو بتائی کہ شیخ سدو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک مرید آپ کا آیا, بہت پریشان تھا, کہا کہ حضور گزارا نہیں ہوتا, کوئی عمل بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا, بہت سوچ کے اس نے کہا کہ حضور 2 روپے روز. آپ ذرا سوچے اس زمانے میں 2 روپے روزی بہت تھا, اس نے کچھ بڑھا کے ہی سوچے ہو, بالکل کٹ ٹو کٹ تو سوچا نہیں ہوگا, اپنی دانش میں بڑھا کر ہی سوچا ہوگا. 2 روپے روز. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پریشان نہ ہو, مل جایا کریں. زبان سے نکلنا تھا کہ مل جایا کریں گے. مرید لکھتا ہے, بیان کرتا ہے کہ اس دن کے بعد سے روزانہ صبح تکیے کے نیچے 2 روپے ملا کرتے تھے. یہ کس کا حال ہے؟ یہ تو یہ دنیا سنوارنے کی بات کر رہا ہوں, عقبہ سنوارنے کی بات. کس ماریرا میں آئے ہو؟ مجدد برکاتیت کے ماریرا میں آئے ہو. کس کے 100 سالہ جشن میں آئے ہو؟ حضرت حاجی میاں کے 100 سالہ جشن میں آئے ہو. یہ علم ظاہر اور علم باطن کا حسین امتزاج ہے. اور آپ کے مشن میں یہ جو 100 سالہ ہے, اس 100 سالہ میں صرف جشن نہیں منایا جاتا, صرف خوشیاں نہیں منائی جاتی, صرف لنگر نہیں کھلائے جاتے. یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ ان 100 سالوں میں ان کے جانشینوں نے کام کیا کیا ہے. اگر جانشین ان کے معیار پر کھرا اترا تب تو یہ جشن منانے کا مقام ہے, اور کھرا نہ اترے تو افسوس کا مقام ہے. مگر جانشینوں نے بھی 4 چاند لگا دیے, کیا کیا نہیں کر دیا. حضرت تاج العلماء کی زندگی دیکھو, حضور سید العلماء کی زندگی دیکھو, حضور احسن العلماء کی زندگی دیکھو, اور پھر اپنے مرشد گرامی حضور امین ملت کی زندگی دیکھو. ان کے برادر عزیز حضرت شرف ملت کو دیکھو, فضل ملت کو دیکھو, رفیق ملت کو دیکھو. ان کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے؟ اگر ان کی زندگی اسی تعلیمی اور خدمت کے مشن میں گزر رہی ہے تو مبارک ہو. آج جس نے 100 سالہ آپ کو بھی مبارک ہو, تمام مریدوں کو مبارک ہو, اور یقیناً ان کی زندگی اسی مشن میں گزر رہی ہے. آج یہ جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں, گلشن برکات کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جامعہ احسن البرکات کو دیکھ رہے ہیں, آپ جامعہ البرکات علی گڑھ کو دیکھ رہے ہیں, آپ البرکات کرلا کو دیکھ رہے ہیں, آپ تعلیم آباد کو دیکھ رہے ہیں, آپ اہل سنت کی آواز کو دیکھ رہے ہیں, آپ پیام برکات کو دیکھ رہے ہیں, آپ امان میاں کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیکھ رہے ہیں. کس محاذ پر کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ قوم تعلیم یافتہ ہو, قوم کے حالات سدھر جائیں, معاشی حالات بھی سدھر جائیں, کردار بھی سدھر جائیں, عقیدہ بھی درست ہو جائے. کس ماریرا میں آئے ہو؟ کہنا کہ اس ماریرا میں آئے ہیں جس میں ظاہر بھی سنوارا جاتا ہے, باطن بھی سنوارا جاتا ہے, عقیدہ بھی سنوارا جاتا ہے, اعمال بھی سنوارے جاتے ہیں. اور اب کس بزرگ کو دیکھ رہے ہو؟ آخری جملہ سنتے کریں, یہ اس بزرگ کی زیارت کر رہے ہو, تاجدار ماریرا کی زیارت کر رہے ہو. یہ امین بھی ہے, یہ اشرف بھی ہے, یہ افضل بھی ہے, یہ نجیب بھی ہے, یہ احسن بھی ہے, یہ سید بھی ہے, یہ تاج بھی ہے, یہ حاجی بھی ہے, یہ نوری بھی ہے, یہ آل رسولی بھی ہے, یہ ستھرا بھی ہے, یہ اچھا بھی ہے, یہ حضرت عینی کا نور نظر بھی ہے, یہ آل محمد بھی ہے, اور یہ برکت والا بھی ہے, اور سیدنا شاہ عبد الجلیل کی امانتوں کا امین بھی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسی نقش قدم پر ہے جو نقش قدم چھوڑے ہیں اقطاب ماریرا نے, جو تعلیم دی ہے, جو تربیت دی ہے, جو عقیدہ دیا ہے, جو روش دی ہے, اسی روایتوں کے امین ہے. اور یہ بات لکھ کر لے جاؤ کہ سلسلوں میں, خانوادوں میں اولاد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے پیر کا سچا جانشین وہ ہوتا ہے جو پیر کے عقیدے پر ہو, پیر کی روش پر ہو, پیر کی امانتوں کا امین ہو, وہ سچا وارث ہوا کرتا ہے. دیکھ نہیں پا رہے, صرف یہ کہ میرے والد فلاں تھے, اس سے کام نہیں کرتے. اپنے والد اور اپنے دادا اور اپنے مشائخین کی روش پہ کھرا اترنا پڑتا ہے.
کس نے کہا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے؟ ماریرا کی آواز ہے۔ اب جا کر بتانا کہ اس ماریرا سے آئے ہیں جس ماریرا میں یہ درس دیا جاتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، لیکن آج آپ کو بھرپیٹ روٹی کھلائی جائے گی۔ یہ تو آپ کے گھر جانے کی بات ہے۔ آج تو بھرپیٹ کھانا، بہت کھانا بنوایا حضرت نے، بڑا لنگر ہے، تو لنگر بھی کھاتے چلو، بھوک کی پیٹ آگ بھی بجھاتے چلو، اور لبوں کی اور آنکھوں کی اور جگر اور دل کی پیاس بھی بجھاتے چلو۔ مجھے اپنا ایک مقطع یاد آیا، عرض کیا تھا کہ کیوں نہ عشق کریں ہم جبکہ اپنے قلب و جگر میں پیم نگر بس پیم نگر بس پیم نگر کو بسایا۔ کس ماریرا سے آئے ہو؟ اس ماریرا سے آئے ہیں کہ جس کا تاریخ کی کتابوں میں نام پیم نگر لکھا گیا۔ یہ ماریرا مقدسہ غوث اعظم کی جاگیر ہے، غوث اعظم کی راجدھانی ہے۔ ان کا فیوز و برکات کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے۔ چشتیت بھی ہے، قادریت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، تمام سلاسل کا فیضان موجود ہے، لیکن جو رنگ حضور غوث اعظم کی فنائیت کا اس خانقاہ پر چڑھ گیا ہے، وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس ماریرا مقدسہ میں آئے ہیں، جس ماریرا مقدسہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 7 اقطاب، اور بقول قاضی غلام شبر 9 اقطاب آرام فرما رہے ہیں۔ اور بدایوں والوں کی نظر میں کہ جو ماریرا میں ان کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے، ایسے ماریرا میں آئے ہیں۔ تو آج جتنا فیض باطنی اور ظاہری اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ ایک بار سمیع قلب سے آپ کو اس سالہ جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماریرا کو یاد رکھنا، ماریرا شریعت والا ماریرا ہے، ماریرا عقیدے والا ماریرا ہے، ماریرا طریقت والا ماریرا ہے، ماریرا ادب والا ماریرا ہے۔ کیسا ادب والا ماریرا؟ ماریرے کا ادب کا عالم یہ ہے کہ جب خاتم الاکابر کا وصال ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے جد اعلیٰ کے سرانے دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے پیر سیدھے کیے جاتے ہیں، آپ اپنے پیروں کو موڑ لیا کرتے ہیں۔ برکاتیوں، تمہارا پیر اپنے وصال کے بعد اپنے مریدوں کو پیروں کا یہ ادب سکھا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، نہایا جا چکا ہے، کفن تیار کیا جا چکا ہے، نماز ادا کی جا چکی ہے، اب تدفین کا مرحلہ ہے، مگر سامنے پیر جو ہے وہ اپنے پیروں مرشد اپنی جد اعلیٰ کی طرف ہو رہے، گوارا نہیں ہے، ادب کا عالم ہے۔ جب سامنے ایک آڑ لگائی گئی تب آپ نے پیر سیدھے۔ یہ تو کرامتیں بعد وصال کی۔ تو آپ کو مبارک ہو، ایک بڑی عظیم خانقاہ سے ہو۔ تو اب ہم جب جائیں گے تو ماریرا کا تعارف ہمارے کردار اور ہمارے چال چلن سے ہوگا، تو ہمیں بھی اپنے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے، شریعت پر پابندی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، تصوف و روحانیت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، والدین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بھی پیران اعظام فرماتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ عمل کر لیں، آج بھی ہو جو براہین سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔